جی اسرار الحق صاحب، جیسے میں نے پچھلے کوشچن میں بھی عرض کیا تھا کہ ایلیمینیشن آف ربا پہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ آرٹیکل 38 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ختم کریں سود کو۔ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو سودی معیشت کو کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں؟ ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور پاکستان کیسے سودی معیشت سے چنگل سے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ جی پہلی بات تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آئین کا آرٹیکل یہی کہتا ہے 38 کہ پاکستان میں ربا کا نظام، سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کا حکم یہ ہے کہ سود چھوڑو، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ بالکل۔ پاکستان کا جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ان کے سفارشات ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی شرعی عدالت کا ایک بالکل کلیئر فیصلہ ہے کہ پاکستان میں سود نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 38 میں ممانعات کے باوجود، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے باوجود، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے باوجود، اگر آج بھی اس ملک میں سودی نظام ہے تو اس کا بنیادی ذمہ دار وہ جو پارٹیاں ہیں اس وقت برسر اقتدار ہے، وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو، مسلم لیگ کی صورت میں ہو، پی ٹی آئی کی صورت میں ہو، ان سب نے مل کر سودی نظام کو یہاں مسلط رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ اسی طرح جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج معاشی تباہی ہے، معیشت کی بربادی ہے قرضوں کی صورت میں، اور پاکستان معاشی طور پر بدحال رہا۔ یعنی ہم آبادی میں دنیا میں 5واں نمبر پر ہے اور معیشت میں 46ویں نمبر پر ہے، اس لیے کہ ہماری معیشت بہت زیادہ کمزور ہر روز ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ساری معیشت کی بنیاد قرضوں کی بنیاد پر ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ سودی قرضوں میں واپس چلا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر پاکستانی بچہ 3.25 لاکھ کا مقروض ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے اوپر 80,000 ارب سے زیادہ قرضے ہیں، تو یہ شاخسانہ ہے سودی نظام کا۔ جماعت اسلامی کو اگر ایک دن بھی اقتدار اور اختیارات ملتی ہے تو ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے، اس لیے کہ سودی نظام اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ ملک میں موجودہ سودی نظام ہے۔ آج کی حکومت بھی اور اس سے پہلے جتنی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ہم وفاقی شرعی عدالتوں میں 22 سال کیس لڑے ہیں، اور جب وہ کیس ہمارے حق میں ہوا بھی، پاکستانی عوام کے حق میں ہوا کہ یہاں سودی نظام پر پابندی ہو، اس کے باوجود بھی وعدوں کے اور اعلانات کے اور منشور میں وعدوں کے باوجود ان پارٹیوں نے ہم کو مضبوط کیا، اس کو ختم نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پر ذمہ دار یہی پارٹیاں ہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں۔